الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ نساء کی آیت 11 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ ذکر ہوا تھا کہ کوئی شخص اگر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اپنے پیچھے اولاد چھوڑ جاتا ہے، یتیم بچے چھوڑ جاتا ہے، تو اس کے چھوڑے ہوئے مال کے بارے میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے، یتیموں کے مال کی نگہداشت کس طرح سے کی جائے، یتیموں کے مال سے متعلق کیا اخلاقی اصول ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اگر یتیم کے مال کی نگہداشت کرنے کے لیے کوئی نظم بنانا پڑتا ہے تو اس کی نوعیت کیا ہو، کب اس کا مال اس کے حوالے کیا جائے اور کب اس مال کی نگرانی سرپرست اپنے پاس رکھیں۔ یہ چیزیں زیر بحث تھیں کہ اسی باب میں یہ مسئلہ بھی سامنے آ گیا کہ یتیم کے مال کی نگہداشت اگر کرنی ہے تو اس سے پہلے مرنے والے کا مال اس کے وارثوں میں تقسیم بھی کرنا ہوگا، یعنی کچھ حصہ اولاد کے لیے رہے گا، یتیموں کے پاس رہے گا، لیکن اس کے وارث کون کون ہو سکتے ہیں۔ اصول میں یہ بات قرآن مجید نے اوپر واضح کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے حصے مقرر کر دیے ہیں، اب ان حصوں کے لحاظ ہی سے تقسیم ہونی چاہیے۔ وہ حصے کیا مقرر کیے ہیں وہ اس آیت میں زیر بحث آ گئے ہیں۔ ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ ان میں سے لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ یہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے۔ اگر آپ آیت کے الفاظ پر غور کریں تو پہلا ہی جملہ یہ ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے۔ ان الفاظ سے واضح ہے کہ آگے جو حصے بیان ہوئے ہیں انہیں اللہ نے اپنی وصیت قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ کوئی مسلمان اس کے مقابلے میں اپنی وصیت پیش کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے حصے تو اب ہر مسلمان اللہ کی وصیت کے مطابق، اللہ کی ہدایت کے مطابق ہی اپنا مال تقسیم کرنے کا پابند ہے۔ پہلی بات جو اس میں کہی ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کے حصوں سے متعلق اگر لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہیں تو ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا۔ یہ بات اگر یہیں ختم ہو جاتی، یعنی جملہ یہیں ختم ہو جاتا، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ مرنے والے کی اولاد میں اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہو تو لڑکے کو لڑکی سے دونا ملے گا، لڑکے اور لڑکیاں اس سے زیادہ ہوں تو میت کا ترکہ اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ ہر لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر رہے۔ اولاد میں صرف لڑکے یا صرف لڑکیاں ہوں تو سارا ترکہ دونوں میں سے جو موجود ہو اسے دیا جائے گا۔ اگر جملہ یہیں ختم ہو جاتا تو یہ 3 نتیجے اس میں سے نکلتے، لیکن حکم یہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ اس سے متصل اگلے ہی جملے میں ایک استثناء کے ذریعے سے قرآن نے وضاحت کر دی ہے کہ اولاد میں صرف لڑکیاں ہوں تو سارا ترکہ ان میں تقسیم نہیں ہوگا، ایک ہی لڑکی ہو تو اسے ترکے کا نصف، اور 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں 2/3 دیا جائے گا۔ یہ آگے وضاحت کر دی۔ چنانچہ فرمایا کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، پھر اگر اولاد میں لڑکیاں ہی ہوں اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ترکہ ہے۔ یعنی ایک بات جو پہلے کہی تھی ایک اصول کے طور پر کہ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اگر بات وہیں تک رہتی تو اس سے 3 باتیں معلوم ہوتی، لیکن ایک بات جو ان میں سے تھی اس پر ایک استثناء کے ذریعے سے قرآن مجید نے وضاحت کر دی کہ اگر صرف لڑکیاں ہوں تو پھر ان کو اس طریقے سے حصہ ملے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی قرآن مجید نے یہ فرق کیوں کیا ہے؟ اس کو آگے قرآن واضح کرے گا، یعنی یہ بتائے گا کہ تقسیم کی بنیاد کیا چیز ہے، اس کو میں وہاں بیان کروں گا۔ انہی آیات میں آگے جا کے قرآن مجید جو ترکے کی تقسیم کا فارمولہ بیان کر رہا ہے
اس کی وضاحت کرے گا، یہ بتائے گا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے حصے مقرر کیے، اور جب حصے مقرر کیے تو اس کی بنیاد کیا ہے۔ ہم جب کسی کا کوئی حق قائم کرتے ہیں تو اس کی علمی یا عقلی بنیاد بھی بیان کرتے ہیں نا، اس کو وہ زیر بحث لائے گا، وہاں ہم تفصیل سے اس پر گفتگو کریں گے، ابھی صرف قانون کو سمجھ لیجیے۔ دوسری چیز جو اس میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ یہ ہیں کہ اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں 2 سے زیادہ تو ان کا 2/3 ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کا نصف ہے۔ 2 سے زیادہ تو کہا ہے، 2 نہیں کہا، یہ بات نہیں کہی۔ اس پر بہت لوگ بحث کرتے ہیں، میں نے اس اسلوب کی وضاحت کی ہے، یہاں درس میں تو شاید میں اس کو بیان نہ کر سکوں کیونکہ اس میں زبان کے بعد نازک پہلو زیر بحث آ گئے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں اور عربی زبان کا اچھا ذوق ہو تو میری کتاب میزان میں اس میں تفصیل سے بحث ہے۔ اس میں نے یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید کی زبان میں جب آپ کسی چیز کو بیان کرتے ہیں اور اس میں کوئی ترتیب ملحوظ ہے تو قرآن عام طور پر 2 طریقے اختیار کرتا ہے، یا تو سعودی ترتیب کا طریقہ اختیار کرے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے 1، 2 اور 3 کے بارے میں کوئی بات کرنی تو ایک طریقہ یہ کہ 3 سے شروع کر کے 1 تک آ جائیں، یا یہ ہے کہ آپ 1 سے شروع کر کے 3 کی طرف چلے جائیں۔ یہ طریقہ قرآن مجید اختیار کرے گا، یعنی کہیں سعودی ترتیب کا اور کہیں نزولی ترتیب کا، یعنی ایک صورت میں 1 سے آپ اوپر کی طرف جاتے ہیں، دوسری طرف سے جو آخری چیز ہے اس سے نیچے کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو یہاں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ اوپر سے نیچے آنے کا طریقہ ہے۔ چنانچہ اسی سورہ کے آخر میں جو آیت ہے اس میں یہی حکم بیان، یہی حکم یہ بہن بھائیوں کے بارے میں بیان ہوا ہے، یہی حصے ہیں، اور وہاں دوسری ترتیب اختیار کی ہے، یعنی نیچے سے اوپر کی۔ تو اس سے قرآن نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہاں 2 کا ذکر کیوں نہیں آیا، یعنی یہ بات واضح کر دی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو ترتیب یہاں اختیار کی ہے، اگر اس ترتیب میں وہ 2 کا لفظ پہلے لاتا، یعنی یوں کہتا کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً اثْنَتَيْنِ أَوْ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر یہ کہتا تو ترتیب قائم نہ رہتی، 2 پہلے آتا، 2 سے زیادہ کا بعد میں آتا، پھر 1 کا ذکر آتا، تو حسن ترتیب اس کے نتیجے میں مجروح ہو جاتا۔ اور اگر قرآن مجید فوق اثنتین کے بعد اثنتین لاتا تو یہ زبان کے اصول کے خلاف ہوتا، تو اس نے اس طرح کے موقع کے اوپر اس کو omit کر دیا، حذف کر دیا کہ آپ خود سمجھ لیں اس کو، اور آخری آیت میں اس کو واضح کر دیا۔ تو یہ قرآن مجید کی زبان کا خاص اسلوب ہے، جو لوگ اس سے واقف نہیں ہیں ان کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس وجہ سے میں نے ترجمے میں یہ بیان کر دیا ہے کہ وہ 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، سب کا حکم یہی ہوگا۔ یہ صرف زبان کے ایک خاص اسلوب کی بات ہے۔ اس کے بعد اب ارشاد فرمایا کہ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، کہ یہ تو اولاد کے حصے بیان ہو گئے۔ اولاد کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ اگر تو صرف لڑکے ہیں تو سارا ترکہ ان کا ہے، اگر لڑکے اور لڑکیاں ملے ہوئے ہیں تو 1:2 کا طریقہ اختیار کیا جائے گا، یعنی لڑکے کا حصہ ہر حال میں لڑکی سے دونا ہوگا، اور اگر صرف لڑکیاں ہیں تو اگر وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر 1 ہی ہے تو نصف کی حقدار ہوگی۔ یہ تو بیان کر دیا قانون۔ اب اس کے اوپر ایک استدراک کیا ہے، یعنی ایک استثناء بیان کیا ہے۔ وہ یہ بیان کیا کہ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، لیکن اس سے پہلے یعنی اولاد کے حصے بیان کیے اور کہا کہ اس سے پہلے ترکے کا 6ٹھا حصہ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، اس سے پہلے کہ آپ اولاد میں تقسیم کریں، ترکے کا 6ٹھا حصہ میت کے والدین میں سے ہر ایک کو ملنا چاہیے۔ یعنی آپ نے اولاد میں تقسیم کرنا اس کا فارمولہ بیان کر دیا، لیکن اولاد میں تقسیم کرنے سے پہلے ہر شخص کے والدین کا حصہ 1/6 ہوگا۔ ان کان لہو ولد، اگر اولاد ہے، یعنی اگر اولاد ہے تو پھر والدین کا حصہ 1/6 ہوگا۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، اور اگر اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں، ورثہ ہوا بوا ہو، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو تیسرا حصہ ماں کا ہے اور باقی باپ کا، یعنی اولاد نہیں ہے، والدین ہی وارث ہے، تو پھر سارا ترکہ 1:2 سے ماں اور باپ میں تقسیم کر دیا، یعنی کہ 2/3 باپ کو مل جائے گا اور 1/3 ماں کا ہوگا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، لیکن اگر بھائی بہن ہو، یعنی اولاد تو نہیں ہے، بھائی بہن ہے، اگر بھائی بہن ہوں فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کے لیے وہی 1/6، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ،
یہ حصے اس وقت دیے جائیں گے جب وصیت جو اس نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور قرض اگر ہو تو ادا کر دیا جائے. یعنی یہ اب والدین کے حصے مختلف پہلوؤں سے بیان کرتی ہے. اس میں چند چیزیں ہیں جو سمجھ لینی چاہیے. ایک تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو وَلِأَبَوَیہِ سے جملہ شروع ہوا ہے، یعنی والدین اگر ہوں، یہ اس سے پہلے جو لڑکیوں کا حصہ اوپر بیان ہوا ہے اس پر عطف نہیں ہوا. یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ لڑکی کا حصہ یہ ہے اور والدین کا حصہ یہ ہے، بلکہ یہ جو پورا اولاد کا اوپر حکم بیان ہوا ہے اس کے اوپر آگے کہا ہے، پوری بات پہ کہا ہے. چنانچہ یہ استدراک ہے. استدراک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بات بیان کی تو بات بیان کرنے کے بعد آپ نے ایک لیکن کہہ کے کسی چیز کی وضاحت کی، کسی چیز کو بیان کیا. جیسے مثال کے طور پر میں آپ یہ کہوں کہ یہ گھڑی آپ فلاں کو دے دیجئے گا، لیکن تو آپ لیکن کا مطلب ہے کہ میں کوئی بات ہے جو اس کے بارے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. تو وہ بات جس کی وضاحت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ کو والدین کا حصہ دینا ہے، پہلے یہ حصہ دینا ہے. اب اگر آپ غور کریں اس جملے کے اوپر تو اوپر سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس سے پہلے یہ بات تو بیان ہوئی ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا، لیکن یہ کتنا ہوگا اسے متعین نہیں کیا گیا. چنانچہ بعد میں جو والدین کے حصے بیان ہوئے ہیں اور زوجین کے حصے آئے ہیں وہ لازماً پہلے دیے جائیں گے، اور اس کے بعد جو کچھ بچے گا وہ اولاد میں تقسیم ہوگا. یعنی یہ بات خود قرآن مجید نے اپنے بیان سے واضح کر دی ہے. لڑکے اگر تنہا ہوں تو ان کو بھی یہی ملے گا، اور لڑکے لڑکیاں دونوں ہوں تو ان کے لیے بھی یہی قاعدہ ہوگا. اسی طرح میت کی اولاد میں اگر تنہا لڑکیاں ہوں تو انہیں بھی اس بچے ہوئے ترکے ہی کا نصف یا 2/3 دیا جائے گا. یعنی اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ پہلے آپ والدین کے حصے دیں گے اور زوجین کے حصے دیں گے، وہ آگے بیان ہوئے ہیں. ان کو دینے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ اولاد میں تقسیم ہونا ہے. خواہ تنہا لڑکے ہیں تب بھی وہی، خواہ لڑکے اور لڑکیاں ملے ہوئے ہیں تب بھی وہی، خواہ تنہا لڑکیاں ہیں تب بھی وہی. یعنی یہ بات قرآن مجید نے اپنے اسلوب سے واضح کر دی. یہ چونکہ بات اسلوب سے واضح ہوتی ہے، یعنی جملوں کی ساخت سے واضح ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس میں ایک بڑی غلط فہمی ہمارے ہاں پیدا ہو گئی. اور وہ بڑی غلط فہمی جو ہے وہ کم و بیش اب 13 صدیوں کے علم پر پھیلی ہوئی ہے. وہ غلط فہمی یہ پیدا ہو گئی کہ لڑکیوں کا حصہ والدین اور زوجین کا حصہ دیے بغیر نکالا جاتا ہے، یعنی وہ پورے ترکے میں سے نکال لیا جاتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حصے تقسیم نہیں ہوتے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ بعض صورتیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ جن میں کوئی صورت تقسیم کی بنتی نہیں. مثال کے طور پر کسی آدمی کی 2 لڑکیاں ہیں تو ان کا 2/3 ہو گیا. اس کے والدین ہیں، دونوں کا مل کے 1/3 ہو گیا. تو 2/3 اور 1/3 مل کے ترکہ مکمل ہو گیا. اب زوجین کا حصہ کہاں سے دیا جائے؟ یعنی ایک چیز کو غلط سمجھ لینے کے نتیجے میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا. تو اس مسئلے کا پھر لوگوں نے ایک حل نکالا ہے. وہ حل انہوں نے یہ نکالا اور اس کو بدقسمتی سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ، یہ پیچیدہ مسئلہ ان کے سامنے آیا تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا، اور وہ حل یہ تھا کہ تمام حصوں میں برابر برابر کمی کر لی جائے. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی مزے کا خیز چیز بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حصے بیان کیے وہ تقسیم ہی نہیں ہو سکے. اب آپ نے برابر برابر کمی کر کے ایک ریاضی کے فارمولے سے ان کو تقسیم کیا. جو حصے خدا نے کہے تھے وہ ملے ہی نہیں. اس کو ہماری فقہ میں اول کا طریقہ کہتے ہیں. یعنی اس طریقے کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اول کا طریقہ ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ نے کچھ کمی کر کے حصوں کو ایڈجسٹ کر لی. میں نے مثال دیا نا کہ ایک کو دینا تھا 2/3، دوسرے کو دینا تھا 1/3، تیسرے کو دینا تھا مثال کے طور پر 1/4 یا کچھ جو بھی. تو اب آپ 1/4 کیا، آپ تو ایک پائی بھی مزید دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو کیا کیا جائے؟ تو کہا جاتا ہے کہ اس کا حل انہوں نے یہ نکالا، اور اسی پر اس وقت ہماری ساری فقہ قائم ہے. ہمارے ہاں جو فقہاء ہیں وہ اسی اول کے طریقے پر قائم ہے. یہ بات جب مستشرقین کے سامنے جاتی ہے یا دوسرے لوگوں کے سامنے جاتی ہے تو وہ ظاہر ہے اس کو ایک مزے کا خیز چیز سمجھتے ہیں. اور اسی کے بارے میں ایک دلچسپ روایت بھی ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہے کہ جو قرآن کے ایک بڑے عالم تھے صحابہ میں، حضرت عبداللہ بن عباس، انہوں نے سیدنا عمر کی وفات کے بعد کسی موقع پر اپنے شاگردوں کی مجلس میں یہ کہا کہ جو خدا ریت کے ذروں کو گن سکتا ہے، میں کیسے مان لوں کہ وہ 2/3 اور 1/3 کو جمع نہیں کر سکا. یہ بات جب انہوں نے کہی تو ان کے شاگردوں نے اس کے جواب میں ان سے یہ کہا کہ اب آپ کی بات کون سنے گا؟ حضرت عمر جیسے آدمی نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اور یہ اب چل پڑا ہے مسلمانوں میں.
تو اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ بہرحال میں تو اسی بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ غلط ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے. اتنے شدید تبصرے کو ہمارے فقہا نقل کرتے ہیں. یہ تبصرہ مثال کے طور پر فقہ قرآن پر جو ایک بڑی کتاب ہے احکام القرآن جساس کی، اس میں بیان اسی طرح نقل ہوا ہے. ان کے شاگردوں کے نام بھی نقل ہوئے ہیں جن کی موجودگی میں انہوں نے یہ بات کہی. تو ان سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ یہ بات آپ نے سیدنا عمر کی موجودگی میں کیوں نہیں کہی ان کو؟ تو اس کا جواب بھی نقل ہوا ہے کہ وہ چونکہ ایک بڑی ہی ہیبت ناک شخصیت رکھتے تھے تو میں جرت نہیں کر سکا ان کے سامنے بات کرنے کی. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا پرانا مسئلہ ہے کہ بالکل سادہ بات ہے. آپ قرآن مجید کو پڑھیں، کچھ بھی نہیں ہے. اسلوب کلام سے قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ زوجین کے اور والدین کے حصے پہلے دیے جائیں گے، جو کچھ بچے گا وہ اولاد میں تقسیم ہوگا، اور وہ اگر تنہا لڑکیاں ہیں تب بھی اسی اصول پہ تقسیم ہوگا. اس کے بعد یہ مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا. سرے سے بات کو سمجھنے میں غلطی ہوئی. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں ایک لفظ بار بار آتا ہے فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اگر اولاد ہو، اگر اولاد ہو، اگر اولاد ہو. یہ جو عربی میں لفظ استعمال کیا گیا اس کے لیے ولد کا، یہ مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے ولد. یعنی ایک بچہ ہے، ایک بچی ہے، دو ہیں، چار ہیں، سب کے لیے یہی ہوگا. یہ جو شرط ہے یہ ظاہر اثر انداز ہوگی نا حصوں پر. اگر اولاد ہے تو یہ دو، اگر اولاد نہیں ہے تو یہ دو. تو اگر مثال کے طور پر اس کو سمجھنے میں آپ نے غلطی کر لی تو پھر ساری تقسیم خراب ہو جائے گی. اس میں ہمارے ہاں عام طور پر ہمارے جو فقہا ہیں وہ اس سے اولاد نرینہ مراد لیتے ہیں، لڑکیاں شامل نہیں کرتے. تو عربی زبان میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. عربی زبان میں یہ لفظ ایک لڑکا ہو، ایک لڑکی ہو، لڑکے لڑکیاں ہوں، ملے جلے ہوں، الگ ہوں، سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم لفظ اولاد بولتے ہیں، اگر ہم کہیں کہ اگر آپ کی اولاد ہو تو ظاہر ہے کہ اس میں یہ جمع تفریق نہیں ہوتی کہ ایک ہو یا دو ہو یا تین. اولاد حالانکہ جمع ہے. ایسے موقعوں پر یہ لفظ بولا جاتا ہے صرف وجود کو بیان کرنے کے لیے. مثلا میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ یہ آپ کی اولاد ہو تو یہ آپ ان بچوں کو یہ چیز دے دیجیے گا، تو آپ جا کے وہاں پہ بیٹھ جائیں ریاضی کا قاعدہ لے کے میری تو ایک ہی بچی ہے، تو لفظ جمع اولاد بولا گیا تھا. ایسے موقعوں پر اولاد جمع اور واحد کو سامنے رکھ کے نہیں بولا جاتا بلکہ محض ان کے وجود کو بیان کرنے کے لیے بولا جاتا ہے. اس کی تصحیح میں نے کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ یہ اس طرح سے. اسی طریقے سے اس میں یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں ایک خاص اسلوب ہے. وہ اسلوب یہ ہے کہ جس چیز کو آپ کلام کے فہم سے اخذ کر سکتے ہیں، یعنی آپ ایک جملہ بولتے ہیں اور اس جملے میں وہ چیز خود بخود ٹپکی پڑ رہی ہے، اس کو الفاظ سے بیان نہیں کیا جاتا. اس کی میں مثال دیتا ہوں. ایک یہیں دیکھیے آیا ہے کہ اگر اولاد نہ ہوں اور والدین ہی وارث ہوں تو تیسرا حصہ ماں کا ہے. اب الفاظ میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ باقی باپ کا ہے. دیکھیے نا، جب یہ الفاظ کہہ دیے کہ اگر اولاد نہ ہو اور والدین ہی وارث ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی کا بیان کر دینا کافی ہے، دوسرے کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ چونکہ الفاظ میں بیان نہیں ہوا تو جو چیزیں اس میں الفاظ میں بعض موقعوں پر بیان نہیں ہوئی وہ بھی بڑی غلط فہمیوں کا باعث بنی ہیں. ان کو بھی میں نے تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب میزان میں واضح کیا ہے، اس کے دلائل دیے ہیں اور بتایا ہے کہ قرآن مجید میں یہ کس طریقے سے جملے کے بعض حصے omit کر دیے جاتے ہیں. اس لیے کہ وہ ایک بلیغ ادبی اسلوب کی کتاب ہے. اس میں ریاضی کا یہ قاعدہ بیان ہو رہا ہے یہاں سے، ایک طرح سے تو حساب کتاب ہی ہے نا، اس میں بھی اس نے اپنے ادبی اسلوب کو نہیں چھوڑا، وہ اسی طریقے سے اس کو بیان کرتا ہے. ایسے ہی اس میں ایک لفظ آئے اخوہ، بھائی بہن. جیسے میں نے ابھی مثال دی اولاد، یعنی ہماری اردو میں اولاد کے لیے ولد جیسا کوئی لفظ موجود نہیں ہے. عربی میں ہے. عربی میں ولد ایک واحد لفظ ہے، یہ جمع نہیں ہے، لیکن یہ لفظ بولا جاتا ہے جس طرح قوم ہے تو یہ واحد جمع ایک دو مذکر مؤنث سب کے لیے بول لیا جاتا ہے. ہماری اردو میں ہم اولاد بولیں گے. تو عربی زبان میں اسی طرح بہن بھائیوں کے لیے کوئی ون ورڈ اس طرح نہیں ہے بلکہ اس کے لیے جمع بولنا پڑے گا، اخوہ. وہاں پر بھی ہمارے فقہا نے یہی بحث شروع کر دی کہ قرآن نے چونکہ اخوہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اخوہ کا لفظ جمع ہے، تو لہٰذا اس آیت کا اطلاق ایک بہن یا ایک بھائی پر نہیں ہوگا. اس پر بھی مجھے بحث کر کے یہ بتانا پڑا ہے کہ یہ بات ایسے نہیں ہے. ایسے موقعوں پر جب آپ کہتے ہیں بھائی بہن ہوں تو یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کہتے ہیں اولاد ہو، یعنی اس میں ان کے وجود کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. ایک بہن ہو ایک بھائی ہو سب پر قانون کا اطلاق اسی طرح ہو جائے گا. اس میں بھی اس بحث کی کوئی گنجائش نہیں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے ہم بولتے ہیں کہ جی آپ کے بھائی بہن ہو تو پھر تو آپ کو چاہیے نا آپ ان کی خبر گیری کریں. اب آپ کہیں کہ چونکہ جاوید صاحب نے بھائی بہن لفظ استعمال کیا تھا، اب صرف بہن ہے تو اس کی خبر گیری کی ذمہ داری تو مجھ پر نہیں ہے.
تو میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کی ریاضی اگر زبان میں داخل کر دی جائے تو ایک مزے کا خیز چیز بن جاتی ہے، لیکن یہ بن چکی ہے بدقسمتی سے۔ میں یہ اس لیے اشارہ کر رہا ہوں، اس پہ تفصیلی بحث، علمی بحث تو کرنا ممکن نہیں ہے اس طرح کے درس میں، اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ وہ مقام ہے جس مقام کو سب سے زیادہ ہدف تنقید بنایا جاتا ہے۔ درحال ہے کہ قرآن مجید بالکل واضح ہے، یعنی اس میں ادنا درجے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس طرح ہمارے فقہاء نے اس کو سمجھا ہے اور جیسی بحثیں کی ہیں اس پر یہ سارے نامعقول سوالات پیدا ہو جاتے ہیں جتنے بھی۔ اب وہ قرآن مجید نے کیا کیا، یعنی اولاد کے حصے بیان کیے، والدین کے حصے بیان کیے۔ اولاد کے اور والدین کے حصے بیان کرنے کے بعد اب بیان کرنے اس نے زوجین کے حصے، میاں بیوی کے حصے، لیکن درمیان میں بات کو روکا ہے، اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا وہی قرآن کا خاص اسلوب، درمیان میں بات کو روک کے یہ بتایا ہے کہ یہ ساری بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے۔ یعنی یہ اب جس طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ بات قرآن مجید اب بیان کرے گا۔ اس بات سے پہلے آپ نے دیکھا کہ یہ چیز بھی زیر بحث آ گئی کہ جب قرآن مجید نے والدین کے حصے بیان کیے تو یہ کہا من بعد وصیت او دین، یعنی یہ تقسیم ہوگی وصیت کو پورا کرنے کے بعد اور یہ تقسیم ہوگی قرض کو ادا کرنے کے بعد۔ یعنی اگر کسی مرنے والے کے ذمے قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے گا، اور اگر اس نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے تو پہلے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے۔ اس سے پھر دو بحثیں پیدا ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ یہ جو وصیت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ کی تقسیم تو پھر وصیت کو پورا کرنے کے بعد شروع ہوگی نا، اس کو تو قرآن نے بالالفاظ بیان کر دیا۔ تو یہ وصیت آدمی کتنے مال میں کر سکتا ہے، قرآن مجید نے اس کو متعین نہیں کیا، قرآن نے اس کو عام رکھا ہے، کیونکہ جو وصیت کرنے والا ہے وہ کسی ضرورت کے تحت اگر وصیت کرے گا تو اس پر کوئی حد بندی قائم کرنا ایک غیر معقول بات ہوگی۔ وصیت کرنی ہے نا اس نے، تو وصیت کا آخر کسی وجہ سے کرے گا، کسی سبب سے کرے گا، تو اگر آپ اس پر حد بندی مقرر کر دیں تو یہ چیز درست نہیں ہوگی۔ تو قرآن نے کوئی حد نہیں قائم کی۔ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ یہ من بعد وصیت یوصی بہا دین، یعنی یہ حصے دیے جائیں گے جو کوئی بھی وصیت اس نے کی ہے اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد، یا قرض ہے تو اسے ادا کرنے کے بعد۔ تو قرآن نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن ایک روایت کی وجہ سے ہمارے فقہاء نے اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ یہ وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ وہ روایت میں نے ہر پہلو سے اس کو دیکھا ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے، یہ حقیقت ہے کہ وہ کسی لحاظ سے بھی اس پابندی کا ماخذ نہیں بنتی۔ ایک شخص نے انفرادی طور پر اپنے معاملے میں اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا، مثال کے طور پر میں آپ ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے یہ کہا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے مال میں سے کچھ اللہ کی راہ میں وصیت کر دوں، اولاد بھی ہے، کوئی وارث بھی ہیں، خواہش کا اظہار تو کر سکتا ہے نا آدمی۔ اب حضور اس کے اوپر نصیحت کر رہے ہیں کہ نہیں، سارے مال کو نہیں، اپنے آپ اعزاء اقربا جو ہیں وارث ہیں ان کو محروم نہ کرو۔ پیغمبر تو ایک توازن کی تعلیم ہی دیں گے، کہتے ہیں پھر آدھا کر دوں، میں نے آدھا بھی زیادہ ہے، کہا 1/3 کر دوں، آپ نے کہا 1/3 ٹھیک ہے۔ یہ وہ روایت ہے جس کی بنیاد پر یہ حد لگائی جائے۔ حالانکہ اس میں وہ مسئلہ ہی زیر بحث نہیں ہے، ایک انفرادی کیس ہے، ایک بندہ ایک بات کر رہا ہے خاص اس معاملے میں، اور وہاں بھی کیا ہے مشورہ دے رہے ہیں آپ، یعنی کوئی قانونی چیز نہیں بیان کر رہے ہیں۔ بھائی آپ میرے پاس آیا، آپ نے کہا جی میں اپنے سارے دکان مکان ہر چیز جو ہے نا اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، یہ گفتگو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں اور آپ کو آپ کے حالات کو سامنے رکھ کر یہ نصیحت کر رہا ہوں، اس میں میری بات ہو رہی ہے آپ کے ساتھ، آپ نے کہا پورا دے دوں، میں نے کہا نہیں، بڑی زیادتی ہو جائے گی، تمہارے گھر والے محروم ہو جائیں گے، بیوی محروم ہوگی، بچے محروم ہو گئے، آپ کہا آدھا کر دوں، آدھا بھی بہت زیادہ ہے بھائی، آپ نے کہا 1/3 کر دوں، میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے۔ اچھا ممکن ہے کہ 1/3 کو بھی اس خاص صورتحال میں زیادہ سمجھ کے یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں اس سے بھی کم کر لو، تو یہ کوئی چیز ہی نہیں جس کی بنیاد پر ہماری فقہ میں یہ شرط لگا دی گئی۔ قرآن مجید کے الفاظ بالکل مطلق ہیں اور وہ ہر آدمی کو یہ حق دے رہا ہے کہ وہ پہلے جو کچھ بھی اس نے وصیت کرنی ہے وہ کرے۔ وہ وصیت اچھی بات ہے کہ آپ 1/3 سے بھی کم کریں، آپ اگر سمجھتے ہیں ضرورت تو آپ اس سے تھوڑی زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ آپ اس سے بہت زیادہ بھی کریں، تو یہ آپ کو حق حاصل ہے۔ میرے نزدیک قرآن مجید تو کوئی پابندی لگا نہیں رہا، بلکہ پابندی کے خلاف ہے آیت۔ ہر جو وصیت آپ نے کر دی، جب یہ الفاظ کہے جائیں گے تو کسی پابندی کا تو کوئی سوال باقی نہیں رہا۔ روایت میں نے آپ کو سنا دی ہے، روایت میں بھی سرے سے کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔
تو میں اس استدلال سے اتفاق نہیں کرتا. میرے نزدیک آپ کو اپنے مال میں وصیت کرنے کا حق حاصل ہے. انصاف کے ساتھ کریں, کسی کا حق نہیں ماریں, ہمارے اجتہاد پر چھوڑا گیا ہے, لیکن اس پر کوئی قانونی پابندی نہیں لگائی گی کہ آپ 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے. دوسرا مسئلہ جو پیدا کیا گیا ہے وہ مسئلہ یہ پیدا کیا گیا ہے کہ جن وارثوں کے حق میں اللہ نے فیصلہ دے دیا ہے, یعنی اولاد کے حصے بیان کر دیے, والدین کے حصے بیان کر دیے, بیوی کا حصہ بیان کر دیا, شوہر کا حصہ بیان کر دیا, آگے جیسے کہ آپ دیکھیں گے, تو جن وارثوں کے حصے بیان کر دیے ہیں ان کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. اچھا, یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, معقول بات ہے, سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ نے حصہ مقرر کر دیا ہے تو رشتہ داری کی بنیاد پر وصیت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اللہ نے حصہ مقرر کر دیا. اور یہ اگلی آیت جس پہ میں گفتگو کرنے والا ہوں اس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ نے خود اپنی وصیت کر دی, اللہ نے کہہ دیا کہ بیٹے کو اتنا دو, تو میں کون ہوتا ہوں اللہ کی وصیت کی خلاف ورزی کرنے والا. آگے وجہ بتائی کہ میں نے یہ کیوں کہا ہے, وہ وجہ بھی یہ بتا رہی ہے کہ میرے پاس یہ فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں, لیکن رشتہ داری کی بنیاد کے اوپر تو اللہ کا فیصلہ مجھے معلوم ہو گیا, ضرورت اور خدمت کی بنیاد پر تو معلوم نہیں ہوا. یعنی جو فیصلے کی بنیاد ہے وہ فیصلے تو رشتہ داری کے تعلق ہے نا. بھئی تمہاری اولاد میں لڑکے ہیں, لڑکیاں ہیں, تمہارے ماں باپ ہیں, ان کا جو رشتہ تمہارے ساتھ ہے اس کی بنیاد پر انصاف کا تقاضا کیا ہے وہ تو خدا نے بتا دیا. آگے میں بتاؤں گا کہ اس کی بنیاد کیا واضح کی ہے. لیکن مثال لیجیے, مثال یہ ہے کہ میرے 4 بچے, 2 بچوں کی میں نے شادی کر دی, ان کی اولاد ہو گئی, ان کو پڑھا دیا, لکھا دیا. ایک چھوٹا بچہ ہے, بڑھاپے کی عمر کو پہنچ رہا ہوں, مجھے کچھ وصیت کرنی ہے. میں محسوس کرتا ہوں کہ اس بچے کی نہ تو ابھی تعلیم ہوئی ہے, نہ ابھی اس کی شادی ہوئی ہے, اس کو بہرحال میرے پاس بھائیوں پہ منحصر ہو جانا ہے, پتہ نہیں کیا سلوک کریں کیا نہ کریں. تو میں اس کی تعلیم, اس کی شادی, اس کے لیے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں. یہ وصیت کس بنیاد پر ہے؟ یہ بیٹا ہونے کی بنیاد پر وصیت نہیں ہے کہ میں ایک بیٹے کو زیادہ دے رہا ہوں 2 بیٹوں میں سے یا 3 بیٹوں میں سے. میں یہ اس کی ضرورت کو سامنے رکھ کر اس کے لیے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں, اور ظاہر ہے کہ اس ضرورت کے لحاظ سے کروں گا. اگر فرض کر لیجئے کہ میرے پاس 10 روپے ہیں تو عین ممکن ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ اس کی تعلیم اور ان ضروریات کے لیے 4 روپے تو اسی کو دے دینے چاہیے. یہ ہو سکتا ہے. اچھا, اسی طرح کا معاملہ خدمت کا بھی ہو سکتا ہے. بچے تھے, بڑے ہوئے, انگلستان امریکہ چلے گئے, مزے کر رہے ہیں, بڑھاپے میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک بچے نے فیصلہ کیا, ایک بچی نے فیصلہ کیا کہ جی میں تو ماں باپ کی خدمت کروں گی. اب اس نے اپنا کیریئر چھوڑا, یہ معاملات چھوڑے, اور چھوڑ کر والدین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیا. والدہ یا والد دنیا سے رخصت ہوتے وقت محسوس کرتے ہیں کہ مجھے وصیت کرنی ہے, تو میں اس کے لیے خصوصی وصیت کرنا چاہتا ہوں. اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. تو میرے نزدیک یہ بات تو ٹھیک ہے کہ رشتہ داری کی بنیاد کے اوپر اللہ کی وصیت کے مقابلے میں میرے پاس کوئی حق نہیں رہا وصیت کرنے کا, یہ میں بھی مانتا ہوں. اور یہ بات قرآن کے الفاظ سے بھی نکلتی ہے, اور آگے جو وجہ بیان کی ہے اس میں مجھے تنبیہ بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں اب حق نہیں رہا یہ, لیکن خدمت کی بنیاد پر, ضرورت کی بنیاد پر, یا اور کوئی وجہ ایسی ہو سکتی ہے, اس پر وارثوں کے حق میں بھی وصیت کرنے پر کوئی پابندی نہیں. آپ کر سکتے ہیں, بیٹی کے حق میں کر سکتے ہیں, بیٹے کے حق میں کر سکتے ہیں. اس کو میں نے لکھ بھی دیا ہے, مختصر طریقے سے اس کا استدلال بھی بیان کر دیا ہے. اس کو بھی آپ تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہیں تو یہ آپ میزان میں دیکھ سکتے ہیں بحث. اب اس آیت پہ آئیے جس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سارے قانون کی بنیاد کیا ہے. فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع. اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں مسئلے کی نوعیت بتاتا ہوں. یہ قرآن نے درمیان میں بات روک کر وجہ بیان کی ہے. ابھی میں نے یہ گزارش کی کہ مجھے اگر یہ فیصلہ کرنا ہو کہ مجھے اپنے ترکے میں سے اپنے بیٹے کو اس کی خدمت کی بنیاد پر کیا دینا ہے تو مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی, اس کی ضرورت کی بنیاد پر کیا دینا ہے تو کوئی دقت نہیں ہوگی. اگر میں اس قانون پر آ جاؤں کہ مجھے اپنے بڑے ہی بیٹے کو سب کچھ دینا ہے اور اس کی کوئی وجہ میرے پاس موجود ہو تو چلیے اس کا بھی میں نے فیصلہ کر لیا. لیکن یہ ضرورت, یہ خدمت, یہ چیزیں تو بعد میں پیش آئیں گی نا. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر میرے پاس کوئی ترکہ ہے اور میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور مجھے اس ترکے کو اپنے اعزہ میں تقسیم کرنا ہے, تو پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے اعزہ. یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. ممکن ہے ایک آدمی یہ کہ صرف والدین, ایک آدمی یہ کہ صرف اولاد, ایک ہے والدین اور اولاد,
ایک یہ کہے کہ والدین اولاد اور بیوی، ایک یہ کہے والدین اولاد اور بھائی بہن، یہ سارے اعزاء ہیں. تو ان میں سے کون ہیں کہ جن کو مجھے دینا ہے؟ آپ پوری انسانی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، انسان کے پاس اس کو طے کرنے کی کوئی بنیاد نہیں. یعنی چاہیں تو اپنے ذوق سے تھوڑا سا بڑھا لیں اور چاہیں تو کم کر لیں، چاہیں تو آپ کوئی بنیاد نہیں ہے. یعنی ابھی تک دیکھیے خدمت اور ضرورت بالکل الگ چیز ہے. مجھے رشتہ داری کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے نا کہ میرے وارث کون ہونے چاہیے. انسان کے پاس اب تک کوئی بنیاد اس کی دریافت نہیں ہو سکی کہ وہ کون سے رشتہ ہے. اچھا بہت آپ زور لگائیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ بھئی جو عمومی طور پر نسب میں بالکل قریب ہے، اب یہ بھی ایک فیصلہ کرنا ہے نا. تو والدین پیچھے ہو گئے، اولاد آگے ہو گئی، میاں بیوی ایک دوسرے تعلق کی بنیاد پر ہو گئے، بھائی بہن سائڈز پہ ہو گئے، یہی زیادہ کہیں گے. اچھا آپ یہاں بھی پہنچ گئے، فرض کیجئے کہ اتنی بات آپ نے کر ہی لی کسی نہ کسی طریقے سے. یہ کرنے کے بعد اگلا سوال پیدا ہو گیا کہ ان کے مابین نسبت کیا قائم کروں. یعنی غیر ممکن ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ جذباتی ہو کہے کہ والدین نے پالا پوسا وجود میں لایا، میرے خیال میں تو 2/3 والدین کو ملنا چاہیے. چاہے ایک دوسرا آدمی یہ کہے کہ بھئی والدین بوڑھے ہو گئے، انہوں نے اپنا کام زندگی مکمل کر لی، آگے تو میری اولاد ہے، اس کو زیادہ ملنا چاہیے. ایک آدمی یہ کہے جی بات یہ ہے کہ میرے تو بہن بھائی ہیں جنہوں نے جو اصل میں مجھے عصبیت فراہم کرتے ہیں. تو اس کی بھی کوئی حقیقت میں بنیاد موجود نہیں ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ خدمت ضرورت ایک بالکل الگ چیز. محض رشتہ داری کی بنیاد پر ان کا ریشو کیا ہونا چاہیے، کیا نسبت ہونی چاہیے، ہمارے پاس جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں. اچھا اب اگلا سوال دیکھیے. اگلا سوال یہ ہے کہ چلیے جی ریشو اور نسبت طے کرنے کے لیے ہم محتاج ہو گئے. یہ جو ریشو اور نسبت طے کرنی ہے اس کی بنیاد کیا ہے، بیس کیا ہے؟ یعنی وہ کیا چیز ہے جس پر اس کو طے کرنا ہے؟ کوئی وجہ ہونی چاہیے نا آپ اس کو. اچھا وہ وجہ جو کچھ بھی آپ بیان کریں گے اس وجہ کو آپ نے ریاضی میں ڈھالنا ہے کہ یہ وجہ ہے اور اس کی بنیاد پر اس کا 1/3، یہ وجہ اور اس کی بنیاد پر 1/2. تو اگر وجہ کوئی دریافت کر بھی لیں آپ تو اس کے لیے بھی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے. یعنی یہ پھر ایک ایسا کام ہوگا کہ جو آپ بغیر سبب کے کریں گے. تو یہ اصل میں وہ باعث ہے اس معاملے میں جس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے خود یہ فیصلہ کر دیا. یعنی اگر انسان کے پاس کوئی بنیاد موجود ہوتی یہ فیصلہ کرنے کی تو اللہ تعالیٰ کی پوری شریعت کے اوپر میں نے زندگی بھر کام کیا ہے. میں آپ کو اطمینان کے ساتھ یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ کبھی مداخلت نہیں کرتے ان معاملات میں جن میں عقل انسانی کے پاس فیصلہ کرنے کی بنیاد ہوتی. انہوں نے انسانوں کو بنایا ہی اس اصول پر ہے کہ انسان جانور نہیں ہے کہ جبلتوں کے پابند ہو، محض ان کے پاس عقل ہے، ان کا اجتماعی تجربہ ہے. جب وہ اس کی بنیاد، اللہ چاہتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر وہ فیصلے کریں، قانون بنائیں، ضابطے بنائیں، تو وہ اس میں مداخلت نہیں کرتے. اس لیے یہ جو لوگوں نے خیال کر لیا ہوا ہے کہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہمیں دیا گیا ہے، تو یہ اصل میں خود انسان کے بارے میں اللہ کی اسکیم کی نفی ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ انسان غور کرے، عقلی فیصلے کرے، تجربات سے سیکھے، اپنے علم کو بڑھائے. وہ اپنی شریعت یا اپنا قانون وہاں دیتے ہیں جہاں پر کوئی بنیاد ہمارے پاس فیصلہ کرنے کی نہیں ہوتی. تو اس معاملے میں بھی ہمارے پاس کوئی بنیاد فیصلہ کرنے کی موجود نہیں. یہ اس سوال کا بھی جواب ہے کہ خدا شریعت دیتا ہی کیوں، اس کا بھی جواب ہے. اور یہ بھی کہ شریعت کا دائرہ کیا ہے اصل میں. تو چنانچہ دیکھیے کہ قرآن اپنے خاص ادبی اسلوب میں، ظاہر ہے کہ ہم ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی جو غیر معمولی زبان ہے، جیسے وہ بات کرتا ہے وہ تو نہیں منتقل کر سکتے. تو جب بات شروع کی اور شروع کر کے یہ کہا کہ یہ تمہارے اولاد کے حصے ہیں، ان کی میں وصیت کر رہا ہوں، پھر یہ کہا کہ یہ تمہارے والدین کو یہ ملے گا، تو آپ دیکھیں درمیان میں روک کی بات رکھا، ابناؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ منفعت تم میں سے قریب تر ہے. فریضۃ من اللہ، یہ حصے اسی بنا پر اللہ نے مقرر کر دیے. یعنی دو باتوں کا جواب دیا، ایک تو یہ کہ تم نہیں جانتے، اور یہ کہ جس بنیاد پر میں نے یہ فیصلہ کیا وہ اقرب و نفعن ہونا ہے. یعنی دونوں باتوں کا جواب دیا. قرب منفعت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا ہے، اور قرب منفعت کی اس بنیاد پر تم کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علیم و حکیم. یعنی اللہ نے اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا ہے. اور فیصلے کی بنیاد کیا ہے؟ تم کر نہیں سکتے تھے، تمہارے پاس کوئی بنیاد نہیں تھی، کیا اس لیے ہے. اور بنیاد یہ ہے کہ اقرب اور نفعن کی بنیاد پر کیا ہے. یعنی یہ تمہارے جو اعزاء اقربا ہیں ان میں سے کس سے تمہیں زیادہ منفعت حاصل ہوتی ہے.
یہ منفعت ظاہر ایک بڑا جامع لفظ ہے، اقرب النفع، کس سے زیادہ منفعت حاصل ہوتی ہے اس کی بنیاد پر میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ چنانچہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انسان جذباتی ہے اس طرح کے معاملات میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ کسی جینڈر کی بنیاد پر نہیں ہے جس طرح کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ غور کریں تو ماں اور باپ میں سے ایک عورت اور ایک مرد دونوں کا حصہ برابر ہے۔ اس تنبیہ پر میں اس بات کو یہاں ختم کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں اگلی نشست میں، چونکہ اب وقت ختم ہو رہا ہے، آپ کو یہ بتاؤں گا کہ باقی معاملات میں فرق کی وجہ اس اقرب و نفع کے اصول پر کیا ہے اور کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ فرق کیا ہے۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ ان میں سے لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، پھر اگر اولاد میں لڑکیاں ہی ہوں اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، لیکن ترکے کا چھٹا حصہ اس سے پہلے میت کے والدین میں سے ہر ایک کو ملنا چاہیے اگر اس کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو تیسرا حصہ ماں کا ہے اور باقی باپ کا، لیکن بھائی بہن ہوں تو ماں کے لیے وہی چھٹا حصہ ہے اور باپ کے لیے بھی وہی چھٹا حصہ۔ یہ حصے اس وقت دیے جائیں جب وصیت جو اس نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور قرض اگر ہو تو ادا کر دیا جائے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ منفعت تم سے قریب تر ہے، یہ حصے اسی بنا پر اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، بے شک اللہ علیم و حکیم ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر